اور برکتوں کا مہینہ۔ سبحان اللہ، کیا پیارا مہینہ ہے۔ امن و سکون کا مہینہ، اللہ کے قرب کا مہینہ، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ۔ اگر ہم زندہ ہیں تو آگے بڑھنے کا موقع ہے، ورنہ مردے تو شاید اس مبارک مہینے کی کسی ایک لمحے کو پانے کو ترس جاتے ہوں گے۔ آئیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے والے بن جائیں کہ اللہ نے یہ پیارا مہینہ ہماری تربیت کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس ماہ مبارک کے ہر لمحے کو تیری رحمت کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ الحجر کے آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ آیت نمبر 35، یعنی قیامت تک تو ملعون رہے گا۔ اس کے بعد جب روز جزا قائم ہوگا تو پھر تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 36، اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 37، فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے۔ آیت نمبر 38، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ آیت نمبر 39، وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جس طرح تو نے اس حقیر اور کم تر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا کہ یہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔ بلفاظ دیگر ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد و منافع کو انسان کے لیے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی باز پرس کو بھول جائیں گے اور خود تجھے بھی یا تو فراموش کر دیں گے یا تجھے یاد کرنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے۔ آیت نمبر 40، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ آیت نمبر 41، فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ھذا صراط علیہ مستقیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی وہ ہیں جو ہم نے ترجمے میں بیان کیے ہیں اور دوسرے معنی یہ ہیں، یعنی یہ بات درست ہے، میں بھی اس کا پابند رہوں گا۔ آیت نمبر 42، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں۔ اس کی تفسیر ہے، اس فقرے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے اور دوسرا مطلب یہ کہ میرے بندوں یعنی عام انسانوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی نافرمان بنا دے، البتہ جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں اور آپ ہی تیری پیروی کرنا چاہیں انہیں تیری راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ انہیں ہم زبردستی اس سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے مضمون کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بندگی کا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے کو اختیار کر لیں گے ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا، انہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے گا، اور شیطان خود بھی اقراری ہے کہ وہ اس کے پھندے میں نہیں پھنسیں گے۔ البتہ جو لوگ خود بندگی سے منحرف ہو کر اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کر دیں گے وہ ابلیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اور پھر جدھر جدھر وہ انہیں فریب دے کر لے جانا چاہے گا وہ اس کے پیچھے بھٹکتے اور دور سے دور تک نکلتے چلے جائیں گے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس بیان کا خلاصہ یہ ہوگا، شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے اپنا طریقہ کار بیان کیا
کہ وہ زمین کی زندگی کو اس کے لیے خوشنما بنا کر انہیں خدا سے غافل اور بندگی کی راہ سے منحرف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرط میں نے مانی، اور مزید توضیح کرتے ہوئے یہ بات بھی صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اقتدار نہیں دیا جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے جائے۔ شیطان نے اپنے نوٹس سے ان بندوں کو مستثنیٰ کیا جنہیں اللہ اپنے لیے خالص فرما لے۔ اس سے یہ غلط فہمی مترشح ہو رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ بغیر کسی معقول وجہ کے یوں ہی جس کو چاہے گا خالص کر لے گا اور وہ شیطان کی دست رس سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بات صاف کر دی کہ جو خود بہکا ہوا ہوگا وہی تیری پیروی کرے گا، اور جو بہکا ہوا نہیں ہوگا وہ تیری پیروی نہیں کرے گا، اور وہی ہمارا وہ مخصوص بندہ ہوگا جسے ہم خالص اپنا کر لیں گے۔ آیت نمبر 43، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس جگہ یہ قصہ جس غرض کے لیے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاق و سباق کو واضح طور پر ذہن میں رکھا جائے۔ پہلے اور دوسرے رکوع کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سلسلہ بیان میں آدم و ابلیس کا یہ قصہ بیان کرنے سے مقصود کفار کو اس حقیقت پر متنبہ کرتا ہے کہ تم اپنے ازلی دشمن شیطان کے پھندے میں پھنس گئے ہو اور اس پستی میں گرے چلے جا رہے ہو جس میں وہ اپنے حسد کی بنا پر تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نبی تمہیں اس کے پھندے سے نکال کر اس بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو دراصل انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فطری مقام ہے، لیکن تم عجیب احمق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست اور اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسی قصے سے ان پر واضح کی گئی ہے کہ تمہارے لیے راہ نجات صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے۔ تیسری بات جو اس قصے کے ذریعے سے ان کو سمجھائی گئی ہے یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر حیات دنیا سے تم کو دھوکہ دے کر تمہیں بندگی کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے دھوکہ کھانا تمہارا اپنا فعل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں ہے۔ آیت نمبر 44، یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جہنم کے یہ دروازے ان گمراہیوں اور مصیبتوں کے لحاظ سے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے۔ مثلاً کوئی دوہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے، کوئی نفاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے، اور کوئی ظلم و ستم کے راستے سے، کوئی تبلیغ ضلالت اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی اشاعت فحشا و منکر کے راستے سے۔ آیت نمبر 45، بخلاف اس کے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچے رہے ہوں اور جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے ابدیت کی زندگی بسر کی ہو۔ آیت نمبر 46، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ آیت نمبر 47، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمیوں کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ قدورتیں پیدا ہو گئی ہوں گی تو جنت میں داخل ہونے کے وقت وہ دور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیے جائیں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔